قصہ تیری سلیب کا ہے، قصہ تیری سلیب کا ہے، بھول جاؤں کس طرح۔ قصہ تیری سلیب کا ہے، بھول جاؤں کس طرح۔ مجھ میں درد لب نہیں، مجھ میں درد لب نہیں، سناؤں کس طرح۔ نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے المسیح کو کلوری کے کٹھن راستہ پر چلنا پڑا۔ یہ سفر دکھوں اور تکالیف سے بھرا ہوا، یہ سب کچھ کرنا کوئی آسان کام نہ ہے، مگر مسیح نے یہ سب کچھ اپنی جان پر سہا۔ نجات کے منصوبے کو روکنے کے لیے ابلیس اور اس کی اتحادی قوتوں نے ہر طرح سے آزمائشیں اور رکاوٹیں دکھوں کی صورت میں کھڑی کی، مگر ابلیس کو منہ کی کھانی پڑی۔ ویسے تو یہ آزمائشیں المسیح کی پیدائش ہی سے شروع ہو چکی تھی، مگر ان کی زیادتی گثسمنی کے مقام پر سنگین شدت اختیار کر لی۔ آئیں اس ویڈیو کے ذریعے ہم سب ملیں، سیکھیں اور جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کن کن دکھوں سے دوچار ہونا پڑا۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرنے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا پہلا جو دکھ ہے وہ جانکاری کا دکھ ہے، دی سورو آف سول۔ المسیح کی گرفتاری گثسمنی نام ایک جگہ میں ہے۔ گثسمنی کا لغوی معنی کوہلو کی جگہ ہے۔ گرفتاری سے قبل آپ نے اس جانکاری کے دکھ کو گثسمنی نامی جگہ میں اٹھایا۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں اس دکھ کی شدت کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت اس نے اسے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اسی طرح مقدس لوکا طبیب نے بھی خداوند یسوع مسیح کی اس باطنی حالت کو یوں بیان کیا ہے۔ لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 44ویں آیت۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سودی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ کیتھولک ترجمہ میں میری جان نہایت غمگین اور سخت پریشانی کے لیے لفظ جانکاری استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ دکھ ہے جو براہ راست انسانی جان کو سہنا پڑتا ہے۔ یہ دکھ انسان خود ہی سہتا اور خود ہی برداشت کرتا ہے۔ جانکاری کا دکھ وہ دکھ ہے جو جان پر سہا جاتا ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹا بھی نہیں جا سکتا۔ صلیب تو کوئی دوسرا اٹھا سکتا ہے، اس شدت کو تو کوئی دوسرا برداشت کر سکتا ہے، مگر جانکاری کا جو دکھ ہے اسے صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے، وہی شخص اس کو سہتا ہے جس پر یہ دکھ آتا ہے، جو اس دکھ میں سے گزرتا ہے۔ اور المسیح بھی گثسمنی نام جگہ میں اپنے پکڑوائے لے جانے سے قبل اس دکھ کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ دکھ کس قدر سنگین ہے، اس کی سنگینی اور اس کی شدت کیا ہے،
اس کے بارے میں کلام کے اندر لکھا ہے، اس کا جو پسینہ ہے وہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا نہیں۔ یہ المسیح کی اس دکھ کی شدت کا بیان ہے کہ جب وہ اس دکھ سے دوچار ہوئے تو اس کی شدت، اس کی کرب اور اس کی زیادتی اس قدر تھی کہ اس کا جو خون ہے وہ پسینہ بن کر زمین پر ٹپکنے لگا۔ یہ استعاری یا لغوی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دکھ کی شدت کے لیے ہے، یہ اس کرب کے لیے ہے جس کے لیے خدا یسوع مسیح گزر رہے تھے۔ یہ اس دکھ کے لیے ہے جس میں سے خدا یسوع مسیح گزر رہے تھے۔ یہ خدا یسوع مسیح کا پہلا دکھ ہے جو صلیب اٹھانے سے قبل انہیں برداشت کرنا پڑا، اور اس جگہ ہم نے سیکھا ہے کہ اس دکھ کی شدت کو، اس کے احساس کو کم کرنے کے لیے خدا نے دعا کرنے کو کہا۔ شدت کو کم کرنے کے لیے خدا نے دعا کا طریقہ اختیار کیا۔ گیسمنی میں جب وہ جانکری کے دکھ کو برداشت کر رہے تھے تو کلام میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے 3 مرتبہ دعا کی اور کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ خدا یسوع مسیح کا یہ رویہ اور اس کا یہ دکھوں اور تکالیف کو ایک نیا مفہوم دے رہا ہے۔ المسیح نے سکھایا کہ دکھوں میں بھی ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا ہے، دکھوں میں بھی ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے۔ تو یہ دکھ میرے لیے آپ کے لیے ایک بڑا سبق ہے، یہ دکھ میرے لیے آپ کے لیے المسیح نے سہا، اور اس میں بڑا سبق یہی ہے کہ ہم دکھوں میں خدا کے شکر گزار بنیں اور دکھوں میں خدا کی مرضی کو جانیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے۔